بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض وطن، عرض پاکستان، ایک اور روشن صبح کے ساتھ، ایک صباح النور کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر۔ خواتین و حضرات، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا ملک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے؟ رب کریم کی عطا کے بعد، احکم الحاکمین کی عطا کے بعد، رب المشرقین والمغربین کی عطا کے بعد ہمارا ملک ہمیں کیا کیا نعمتیں دیتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس بات پر سوچا، اس بات کے متعلق غور و فکر کیا؟ خواتین و حضرات، جو ہی ہم مارننگ واک کے لیے اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر ہماری نگاہ اوپر اٹھتی ہے تو نیلگوں آسمان کے نیچے اڑتے ہوئے پرندے ہماری آنکھوں کی، ہماری ایستھیٹک سینس کی فراہمی رزق کا سامان بنتے ہیں۔ یہ اڑتے ہوئے پرندے، یہ کوئل کی آواز، یہ چڑیوں کی چہچہاہٹ، فضا میں بکھرتی ہوئی نغمگی، یہ سب کچھ اپنے باسی کو، اپنے رہنے والے کو، اپنے ریزیڈنٹ کو، اپنی شہریت رکھنے والے شخص کو اس کا ملک مہیا کرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس ملک کی تازہ ہوا لینے کے لیے جب ہم باہر نکلتے ہیں صبح کے آغاز سے پہلے، اور وہ آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں کو مہیا ہوتی ہے، تو اس آکسیجن کو صاف کرنے کے لیے، اس آکسیجن کو پیوریفائی کرنے کے لیے جو درخت اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ درخت بھی اسی ملک، اسی وطن کی زمین میں اگتے ہیں۔ یہ صرف غور و خوض کرنے کی باتیں ہیں، یہ فہم و تدبر کی باتیں ہیں، یہ اپنے وطن عزیز سے پیار، وطن عزیز سے محبت، وطن عزیز سے لگاؤ، اور وطن عزیز سے اظہار عقیدت کیا جائے تو یہ ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ خواتین و حضرات، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ گرین بیلٹ جو دو سڑکوں کے درمیان چل رہی ہے، اس ایک گرین بیلٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ لوگ، بلدیہ کے کچھ لوگ مقرر کیے گئے ہیں،
آپ نے کبھی غور و فکر کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ گرین بیلٹ اور اس طرح کی اور بہت ساری گرین بیلٹس بھی تو آپ کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ گرین بیلٹ ہوگی، اس کے اوپر اگنے والے درخت آکسیجن کو پیوریفائی کر کے اپنے ملک کے واسیوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی اس پر غور و فکر کیا کہ ہمارے لیے ایک شہری کے لیے ایک ریاست کیا کیا انتظام کرتی ہے؟ گویا آپ کے صبح اٹھنے سے لے کر شام کو گھروں کو واپس لوٹنے تک ریاست اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ خواتین و حضرات، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس ملک، اس وطن عزیز کے ایک شہری کو جو ہی وہ صبح مارننگ واک کے لیے باہر نکلتا ہے تو اس کو نہ صرف اس ملک کی سڑکیں، اس ملک میں موجود فٹ پاتھس، اس ملک میں موجود جاگنگ ٹریکس، اس ملک میں موجود پارکس، اس ملک میں موجود اسٹیڈیمز اور اس طرح کی بے شمار سہولیات ریاست مہیا کرتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ریاست اپنے شہری کے لیے اس حد تک کیئرنگ ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ریاست اپنے شہریوں کے لیے صرف مارننگ واک کے دوران کتنی سہولیات مہیا کرتی ہے؟ آج کی صبح ہم ان تمام سہولیات کا احاطہ کریں گے جو ایک شہری کو صبح مارننگ واک کے دوران ایک اسٹیٹ مہیا کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، جو ہی آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کارپیٹڈ روڈ ملتی ہے۔ یہ کارپیٹڈ روڈ اپنے شہریوں کو ریاست مہیا کرتی ہے اور ہمیں ریاست پاکستان مہیا کرتی ہے۔ اس سڑک کے اوپر چلنے والی ٹریفک کتنی اسموتھلی چل رہی ہے، کس وجہ سے کہ یہ ایک کارپیٹڈ روڈ ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ یہ روڈ پیدل چلنے والوں کو مارننگ واک کے لیے اویلیبل ہوتی ہے۔ اس روڈ پر جگہ جگہ مختلف سہولیات میسر ہیں کہ اگر
मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए एक इंसान किसी भी ज़रूरत, कोई भी ज़रूरत पेश आ जाती है तो उस वक्त ये सहूलियात उस शख्स को, उस शहरी को सड़क के दोनों अतराफ अवेलेबल हो जाती हैं। ख़वातीन व हज़रात, ऑक्सीजन को प्योरीफाई करने के लिए या ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए दरख्तों का बहुत अहम किरदार है। अगर दरख्त नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी। लिहाजा दरख्तों की बहुत ज़्यादा कद्र करें। कोशिश करें कि अपने गिरदो नवाह में, अपने क़ुर्बो जवार में दरख्त लगाएं। दरख्त कौमी सरमाया हैं और ये टेम्परेचर को मोतदिल रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। दरख्तों के साथ साथ पौधे जिनमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं या वो पौधे जो आपको खुशनुमा लगते हैं, उन पौधों को भी बल्दिया लगाती है ताकि आपके ज़ौक़ की तस्कीन हो। ख़वातीन व हज़रात, ये सड़क जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यह निस्बतन खामोश सड़क है और इस वक्त इस पर ट्रैफिक उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पहले वाली सड़क पर। ख़वातीन व हज़रात, अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो आप तक वतन अज़ीज़ की उन तमाम तर चीज़ों को पहुँचाए जो आपके ज़ेर इस्तेमाल रहती हैं और आपने कभी गौर व फ़िक्र नहीं किया, आपने कभी सोचा नहीं कि ये चीज़ें रियासत पाकिस्तान आपको मुहैया करती है और इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए रियासत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बजट सर्फ होता है और वो रियासत पाकिस्तान आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके प्यारों के लिए मुहैया करती है। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप को मेरे कैमरे की आँख दिखा सके तो रोड के दोनों अतराफ में लगे हुए दरख्त ऑक्सीजन को प्योरीफाई करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं और इनको न सिर्फ वो लोग जो कि इन शॉप्स के ओनर्स हैं,
ان دکانوں کے لوگ ہیں بلکہ بلدیہ بھی ان کو مینٹین کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، قرب و جوار میں میرے اطراف میں اڑتے ہوئے پرندے صبح سویرے تلاش معاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اور انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی سٹاک نہیں، کوئی ریزروز نہیں ہیں، انہوں نے اپنے سٹور کے اندر یا اپنے کچن کے اندر مہینے بھر کا راشن اکٹھا نہیں کیا ہوا۔ یہ توکل پر خدا، اللہ کریم پر توکل کرتے ہوئے گھروں سے نکل پڑتے ہیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا رزق کشید کر کے واپس اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اس خالق خداوندی کی تسبیح بجا لاتے ہیں کہ جس خدا نے انہیں ایک اور دن کا رزق عطا کر دیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سارا منظر جو آپ کی آنکھوں کی فراہمی رزق کا سامان بنتا ہے، یہ بھی تو آپ کو آپ کا وطن ہی دیتا ہے۔ اور آپ میں سے کسی شخص کو بلا تخصیص رتبہ و منصب مارننگ واک سے نہیں روکتا۔ مارننگ واک میں آپ اس ملک کی سڑکوں کو استعمال میں لائیں یا اس کے فٹ پاتھس پہ جائیں یا اس کے جاگنگ ٹریکس پہ چلے جائیں یا اس کے پاس پہنچ جائیں۔ وطن عزیز نے یہ تمام سہولیات اپنے تمام شہریوں کے لیے یکساں رکھی ہیں اور کسی پر پابندی نہیں لگائی کہ وہ ان سہولیات کو استعمال میں نہیں لا سکتا۔ یہ سہولیات زید کے لیے بھی ہیں اور بقر کے لیے بھی۔ یہ سہولیات مسلم میجورٹیز کے لیے بھی ہیں اور پاکستان کے رہائشی مائنورٹیز کے لیے۔ وطن عزیز نے تخصیص نہیں کی کہ کوئی ایک سہولت صرف ایک خاص طبقے کے لیے ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وطن عزیز نے جو سہولتیں بھی مہیا کی ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔ اپنے شہریوں کو برابری کے حقوق دیتے ہوئے
وطن عزیز نے اس کے پارکس بھی بنائے، اس کے کلچرل پوائنٹس بھی بنائے جہاں سے ہم اپنے کلچر کے متعلق جان سکتے ہیں، اس کے ہیریٹیج میوزیمز بھی بنائے، اس کے ہل اسٹیشنز بنائے، صحرا میں کچھ جگہیں، کچھ تاریخی مقامات انہیں سیکیور کیا، میدانوں میں جو تاریخی مقامات ہیں ان کو سیکیور کیا، پہاڑی علاقوں کے اندر بھی اسی طرح سے جو مقامات ہیں ان کو ان کی تزئین و آرائش کر کے اپنے شہریوں کے لیے وہ جگہیں بنا دیں اور ان پر ایک نارمل سا ٹکٹ رکھ دیا تاکہ ان جگہوں کو مینٹین کیا جا سکے۔ تو یہ سب کچھ ریاست پاکستان اپنے شہریوں کے لیے کر رہی ہے، اور جو سب کچھ کر رہی ہے تو وہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ اس کے محب وطن شہری فیسیلیٹیٹ ہو جائیں، اس کے محب وطن شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس کے محب وطن شہریوں کے لیے آزاد فضاؤں میں یہ تمام سہولیات میسر ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ایک پارک کے اندر لے جایا جائے اور اس پارک میں یہ مختلف سہولیات آپ کو دکھائی جائیں۔ خواتین و حضرات، یہ ایک فیملی پارک ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سورج مکھی کے اس پھول سے لے کر پام ٹری کے اس درخت تک اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے پودے، یہ سب کچھ ریاست پاکستان نے اپنے شہریوں کے لیے مہیا کیے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ پاکستان ہمیں کیا کچھ نہیں دیتا؟ خواتین و حضرات، اس کے واک ویز سے لے کر اس کے مختلف قسم کے آرنامنٹل پلانٹس تک، یہ جتنی سہولیات آپ کو مہیا کرتا ہے یہ وطن عزیز ہی تو کرتا ہے۔ کیا آپ نے ہیلن کیلر کا وہ مضمون پڑھا 3 days to see، جس کے اندر ہیلن کیلر مختلف قسم کی چیزوں کے متعلق لکھتی ہے کہ اگر مجھے 3 دن دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں تو میں کیا کیا دیکھوں گی؟ خواتین و حضرات، ہم چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم اب اپنے اطراف میں بکھری ہوئی وہ چیزیں جو ریاست پاکستان ہمیں مہیا کرتی ہے
ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہم اس چیز سے بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے ریاست پاکستان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ وطن عزیز کے یہ پارکس انہیں کوئی مینٹین کرتا ہوگا؟ ان پارکس میں لگی ہوئی ان لائٹس کے لیے کوئی ایک بندہ مخصوص ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ خواتین و حضرات، یہ دیکھیے، یہ کتنا خوبصورت درخت، یہ آپ کی آنکھوں کی فراہمی رزق کا سامان کرتا ہے۔ یہ لائٹس رات کے وقت پارک میں آپ کو چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ دیکھیں خواتین و حضرات، یہ خوبصورت پودے، یہ جو اس طرح سے اس سخت موسم میں اس طرح سے موجود ہیں، تو کیا یہ اس طرح رہ سکتے ہیں اگر ان کی کوئی حفاظت نہ کرے؟ تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے ایک شہری کے لیے ریاست پاکستان کتنے لوگوں کو انوالو کرنے کے بعد یہ سہولت مہیا کر رہی ہے۔ یہ اسی پارک کا جاگنگ ٹریک آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اوپر مٹی بچھائی گئی ہے تاکہ کسی کو ٹف ٹائلز کی وجہ سے یا سولنگ کی وجہ سے سٹریس فریکچر نہ ہو۔ یہ سرسبز و شاداب پودا، یہ بھی تو اسی پارک کا حصہ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وطن عزیز ہمیں کیا کچھ دیتا ہے؟ وطن عزیز ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے؟ یہ دیکھیے بوگن اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود، یہ پھول جو آپ کی قوت شامہ پر دستک دیتے ہیں، آپ کو آپ کے ایستھیٹک سینس کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کی فضا کو معطر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ پانی کا نظام ہے جہاں سے پانی لے کر اس پارک کو مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کے پودے، اس کے لانس سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ایک بینچ جو یہاں پر مہیا کیا گیا ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس ایک بینچ کے بننے میں کتنے لوگ انوالو ہوئے ہوں گے؟ کچھ لوگوں نے سیمنٹ کا کام کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے اس کے اندر بولٹس لگائے ہوں گے، پھر کچھ لوگ اس کی ترسیل کے لیے متعین کر دیے گئے ہوں گے، اور تب یہ جا کر یہاں اس پارک کے اندر پہنچا ہوگا۔ پھر اس کو نصب کرنے میں کچھ لوگ انوالو ہوئے ہوں گے، تب جا کر یہ یہاں پر نصب کیا گیا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سب کچھ وطن عزیز ریاست پاکستان آپ کو مہیا کرتا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ خوبصورت لان اور اس لان کی یہ گھاس جو آپ کو سبز نظر آ رہی ہے، کیا آپ نے سوچا
کیا آپ نے پارک کے اندر آتے ہوئے کبھی سوچا کہ یہ سرسبز و شاداب لانس کس طرح سے مینٹین ہوتے ہیں؟ آخر اس پر بھی تو کچھ لوگ تعینات کیے گئے ہوں گے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ تو جب یہ صورتحال ہے، ہمارا وطن ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے وطن کو حب الوطنی کی صورت میں کچھ نہ کچھ لوٹائیں۔ ہم اپنے وطن عزیز کو اپنے پیار کی صورت، محبت کی صورت، حب الوطنی کی صورت، یہ سب کچھ لوٹا سکتے ہیں۔ وطن عزیز آپ سے صرف حب الوطنی کا جذبہ مانگتا ہے، آپ سے پیار اور خلوص مانگتا ہے، آپ سے وطن عزیز کی سالمیت مانگتا ہے، اور آپ کو صرف اس بات پہ وارن کرتا ہے کہ آپ وطن عزیز میں موجود یا وطن عزیز سے باہر غداران وطن پر نظر رکھیں۔ خواتین و حضرات، کچھ نوجوان اس وقت اسی پارک کی اس جگہ کو استعمال کرتے ہوئے گیم کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سہولت بھی تو وطن عزیز ہی ہمیں مہیا کر رہا ہے؟ کچھ پرندے یہاں پر موجود۔ خواتین و حضرات، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں سے بات کی جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ ہم سے بات کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بہت خوشی ہوئی، میں نے صبح نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ یہاں پر کچھ ایکسرسائز کر رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں جی اور اپنے آپ کو فٹ بنا رہے ہیں، جی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ کب سے یہاں پر یہ گیم کھیل رہے ہیں؟ تقریباً 1 ویک ہو گیا ہے۔ آج ہم کھیل رہے ہیں صبح سے، تو نماز پڑھنے کے بعد ادھر آ جاتے ہیں گراؤنڈ میں، تو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک، وہ اچھی بات ہے، وہ ہیلتھ بھی ٹھیک رہتی ہے بندے کی، ٹھیک، تو پھر جو ڈائجیشن کا فریش سسٹم ہے ایئر، ہاں جی، فریش ایئر بھی ملتی ہے آپ جی کو، جی اور آپ کا نظام انہضام بھی درست ہوتا ہے، جی، بے شک۔ اور آپ ایک فٹ شہری کے طور پر جو ہے وہ اینڈ میں آپ کا جو آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ یہ پریکٹس آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا کس وجہ سے آپ؟ فورسز تو نہیں، خیر ہیلتھ کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک، اور پھر بھی اسٹوڈنٹ ہیں لیکن ہیلتھ ٹھیک آپ ہونی ابھی چاہیے کون سی ہماری۔ کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ سیکنڈ ایئر کی۔ سیکنڈ ایئر میں۔ اچھا، آپ کا کیا ارادہ ہے مستقبل میں، کیا بننے کا ارادہ ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ میڈیکل میں جانے کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ ایک پارک کے اندر سٹیپ ان ہوتے ہیں تو پارک آپ کو کیا کیا سہولیات مہیا کرتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور و خوض کیا؟ جی، وہ بہت ساری سہولیات ہیں، جیسے یہ درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں، پھول ہیں، ٹھیک ہے، درخت تو لگے ہوئے ہیں اور درخت آپ اس کو پہ آکسیجن گرینری ہے۔ مہیا جی کرتے ہیں، جی پھر یہ گرینری آپ کی آنکھوں آج کو تو تازگی فراہم کرتی ہے، جی پھر یہ لانس جو ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ لانس ان کو مینٹین کرنے کے لیے ریاست پاکستان آپ کے لیے بہت سے لوگوں کو یہاں پہ تعینات کیا ہوگا، وہ جی اس جی کو مینٹین کرتے ہوں گے، جی تو کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی؟ جی، یہ آتی رہتی ہے کہ ابھی بھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو یہاں کی جو گراس ہے ٹھیک، باقی کے مقابلے جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہے، یہاں وہ خراب ہو یلو رہی، ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم جب کالج میں کھیلتے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ بہت پانی لگاتے ہیں اس کو، یعنی کہ تقریباً پانی لگا رہتا ہے وہ گراؤنڈ کو، ٹھیک ہے، تو ادھر بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر پانی اس کو صحیح لگے تو یہ گرین رہ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن آپ نے یہ اس پارک کے اندر ورائٹی آف ٹریز، ورائٹی آف پلانٹس دیکھا ہوگا، جی تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کچھ لوگ بیٹھ کر پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہوں گے، پھر ان کو منگواتے ہوں گے، جی جی پھر ان کو پلانٹ کرتے ہوں گے، پھر ان کی واٹرنگ کرتے ہوں گے، پھر ان کی پرومنگ، ان کی کٹنگ جی کرتے ہوں گے،
پھر یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہوں گے جو اس جگہ کی صفائی کر رہے ہوں گے، جی تو کیا آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے، کیونکہ جب یہ لاک ڈاؤن نہیں تھا تو ہم شام کو بھی آتے تھے، جی تو ایک یہاں پہ وہ بابا جی ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اس ٹائم، ٹھیک پھر شام کو ایک اور ہوتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں، اگر کوئی یعنی کہ کچرا وغیرہ پھینک جائے جیسے یہاں پر انہوں نے پھینکا ہوا ہے ٹھیک تو وہ شام کو آ کر اٹھا کے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔ اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان اپنے شہریوں کو سہولیات مہیا کر رہی ہے؟ جی جی ضرور کر رہی ہے۔ اب اسی پارک کو ہی آپ جی لے لیں جی تو پارک کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں یہ بھی تو ریاست پاکستان نے ہی آپ کو مہیا کی ہیں، جی بالکل، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے؟ جی نبھا رہی ہے، اچھی طریقے سے نبھا رہی ہے۔ ابھی وہ کچھ کرائسز ہیں، وہ ختم ہوں گے تو ان شاء اللہ اور اچھی طریقے سے نبھائے گی۔ ٹھیک ہے، جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارک کے اندر صرف میجورٹی والے لوگوں کو یا میجورٹی جن کی ہے، جیسے مسلمان میجورٹی میں ہیں، جی جی تو صرف میجورٹی والے لوگ آ سکتے ہیں، مائنورٹیز کے لوگ نہیں آ سکتے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ادھر جناب پارک میں ہمارے کلاس فیلوز رہتے ہیں، ٹھیک وہ کرسچن ہیں، ٹھیک ہے، آتے رہتے ہیں ادھر، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے، ادھر، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ منورٹی نہیں آ سکتے، صرف یعنی مسلمز آ یہ سکتے ہیں۔ پارک سب کے لیے ہے، جی جی اس میں چاہے وہ لوگ میجورٹی کے ہوں یا مائنورٹی مائنورٹی کے، ہاں۔ سب کے لیے ریاست پاکستان نے اس کو اوپن فار آل کیا ہوا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور یہ نہ سے اس میں جینڈر کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، اگر کوئی لوگ اگر مرد آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں، اگر خواتین آنا وہ چاہیں بھی آ سکتے تو ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ الگ انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے بیٹھنے کا جو بیٹھنے سیٹنگ کے لیے سسٹم الگ، ہے وہ خواتین بنایا کے ہوا لیے ہے۔ جگہ بنائی جی ہوئی جی ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو آپ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وطن عزیز کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر وہ صرف اسی پارک پر غور کر لیں، جی صرف پارک کے اندر دی گئی سہولیات کے اوپر غور کر لیں، تو وطن عزیز ہمیں کیا کچھ نہیں دیتا، تو آپ وطن عزیز کے نوجوانوں کو حب الوطنی کے متعلق کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارے لیے خوش بختی ہوگی۔ دیکھیں کہ حب الوطنی ہر کسی کو پیار کرنا چاہیے اپنے ملک سے، تو ہمارا جو ملک ہے بہت اچھا ملک ہے، کوئی ہمیں ایسا ملک کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ ہماری جو یہ گورنمنٹ ہے ہمارے لیے اتنے کام کرتی ہے، ہمارا پاکستان ہے، تو اس سے محبت نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے؟ پارک کو دیکھ لیں کہ اتنے سارے یہاں پہ سسٹم ہے، اگر یعنی کہ اگر کوئی چاہے اپنا بزنس کے لیے وہ یہ پلانٹس وغیرہ کا اگر وہ بزنس کر لے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ہیں جیسے انہوں نے ہمیں کہا کہ بلین آف ٹریز والا وہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پروگرام، ٹھیک اگر وہ سارا کچھ کر لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آپ کے باقی ساتھیوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ہم سے بات کرنا چاہیں گے؟ شاعر نے کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، تو شاعر نے یہ آپ نوجوانوں کے متعلق ہی کہا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس پارک کے اندر یہ نوجوان موجود ہیں اور وہ صبح صبح گیم کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ریاست پاکستان ایک پارک کی صورت میں ہمیں جو سہولیات مہیا کرتی ہے اس کے متعلق کبھی آپ نے سوچا کہ اس میں کتنے لوگ انوالو ہوتے ہوں گے، اس کی درخت لانے میں، لگانے میں، ان کو پانی مہیا کرنے میں، ان کو آگے ان کی کٹنگ کرنے میں، اس کو اس طرح سے مینٹین کرنے میں، جس جاگنگ ٹریک پہ آپ لوگ صبح واک کرتے ہیں اس کو مینٹین کرنے میں، تو کتنے سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے؟ ہاں جی، جہاں تک دیکھا جائے پارک کے حساب سے تو ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، کچھ جو اسٹوڈنٹس اور نوجوان ہیں وہ کھیلنا بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہاں پہ مطلب اجازت نہیں دی جاتی ان کو کھیلنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں اکثر نوجوان، ٹھیک تو ان کو اجازت نہیں ملتی، یہاں پہ ویسے بھی کھیلنے کے لیے منع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پارک کے اندر عموماً جو ہے وہ کھیلنے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ چھوٹی موٹی گیم جیسے بیڈمنٹن ہے جس کے لیے آپ کو باقاعدہ کورٹ کی ضرورت لائک ہوتی تو ہے، لیکن اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، تو یہ نوجوان کہیں نہ کہیں کھیل لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ریاست آپ کو پلے گراؤنڈز بھی مہیا کرتی ہے، تو کیا یہاں پہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے آپ کے شہر میں؟ پلے
گراؤنڈس اسٹیڈیمس ہیں اسٹیڈیمس ہیں لیکن دور ہیں، لیکن دور ہیں، دور ہیں، سب ہیں جا نہیں سکتے. ہیں تو صحیح. جی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اپنے شہریوں کو یہ جو سہولیات مہیا کرتی ہے تو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ فیسلٹیز کم ہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں. ہاں جی. تو کیا یہ پارک جو بنایا گیا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا باقی اقلیتیں بھی اس میں آ سکتی ہیں؟ نہیں، اس کا تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں پہ. ٹھیک. مطلب پاکستان کا جو پاکستان کا وہی کوئی بھی شہری ہے ہاں جی. یا ایون ہمارے جو گیسٹس یہاں پہ آئیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، اگر وہ بھی یہاں پہ آنا چاہیں، اس پارک کی فیسلٹیز کو انجوائے کرنا چاہیں تو ان کو بھی ریاست اس بات کا استحقاق دیتی ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اس پارک کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بلا تخصیص سب کے لیے پارک ہے. ہاں جی. اس میں خواتین بھی آ سکتی ہیں، مرد بھی آ سکتے ہیں، اور خواتین کے لیے الگ جگہیں بیٹھنے کے لیے بھی بنائی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک جاگنگ ٹریک بھی بنایا گیا ہے جو کہ جس پر جو لوگ واک کرنا چاہیں، اس وقت بھی کچھ لوگ اس جاگنگ ٹریک کے اوپر واک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں ریاست پاکستان مہیا کرتی ہے. آپ اپنے گھر سے باہر جب نکلتے ہیں اور واک کے ارادے سے، تو آپ جس سڑک پر چل کر یہاں پہنچتے ہیں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ سڑک بھی آپ کے لیے بنائی گئی ہے اور ریاست پاکستان نے بنائی ہے؟ اس کو کارپیٹ کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز بچھائی گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہاں تک کی جو آمد و رفت ہے وہ سموتھ ہو جاتی ہے. تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ریاست پاکستان یہ سب کچھ کر رہی ہے آپ کے لیے؟ جی بالکل، فیسلٹیز تو دے رہی ہیں ٹھیک ہے. اور بنتا بھی ہے دینا. بالکل صحیح ہے. اور ایک اپنے شہری کو یہ سہولیات مہیا کرنا ریاست کی ذمہ داری میں شامل ہے اور وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے. اور اس کے بدلے میں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جب آپ کو اس وطن عزیز نے آپ کو فریش ایئر بھی دے دی، آپ کو یہ سہولیات بھی مہیا کر دیں، آپ کو یہ پارکس بھی دے دیے، آپ کو جاگنگ ٹریکس بھی دے دیے، آپ کو یہ سب کچھ دے دیا، اس کے بدلے میں ریاست آپ سے صرف اور صرف حب الوطنی کا جذبہ مانگتی ہے. تو کیا وہ جذبہ ہمارے نوجوانوں کے اندر موجود ہے؟ بالکل. کوئی نوجوان ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں؟ اچھا. اور وہ وطن عزیز کے لیے، وطن عزیز کو آگے لے جانے کے لیے وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے اور وہ بھی آگے جا کر مستقبل میں وطن عزیز کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں گے، یا وہ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، یا کسی بھی ٹیکنیکل سائٹ پہ جائیں گے، یا استاد بنیں گے، یا کوئی بھی محکمے کے لوگ ہوں گے تو وہ اس کے اندر جائیں گے اور وہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. تو جب ریاست ایک شخص کو، ایک شہری کو اتنا کچھ دے رہی ہے تو اس شہری کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ آگے اس ریاست کو پے بیک کرے. ٹھیک ہے. آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہیں گے؟ ان کو مائک دے دیں، بس 1 منٹ ان سے بات. آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ کا شغل ہے اور کیا؟ میں سیکنڈ ایئر ایف ایس سی کمپلیٹ کر لی ہے. ٹھیک. اب آگے یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے لیے اپلائی کروں گا. اچھا، ماشاء اللہ. تو آپ بھی صبح یہاں پہ واک کرنے کی غرض سے آتے ہیں؟ جی. تو واک کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں تازہ دم ہو کر. پھر اس کے بعد اگر جب اسکول کالج کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اپنے اسکول کالج میں چلے جاتے ہیں. ادروائز آج کل کیا روٹین ہے؟ جب کہ یہ کووڈ-19 چل رہا ہے، یہ کورونا کا سلسلہ، تو ابھی آج کل کیا روٹین ہے؟ آج کل پڑھائی وغیرہ بھی اتنی خاص نہیں ہے. اچھا. مطلب پاس ہو گئے نا تو صرف اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک. ایڈمیشن وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گھر میں فارغ ہی ہوتے ہیں، گیمز وغیرہ کھیل لیتے ہیں، پب جی کھیل لیتے ہیں. اچھا. تو گیمز کمپیوٹر کے اوپر، موبائل پہ گیمز وغیرہ کھیل لیں، اور کچھ حالات حاضرہ کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، کوئی خبریں بھی دیکھ لیتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ ہاں جی، خبریں دن میں 1 سے 2 دفعہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے صدر کا کیا نام ہے؟ پاکستان کے صدر کا کیا نام ہے؟
अच्छा कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम बता दें। इमरान खान, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में क्या बनने का इरादा रखते हैं? मैंने आगे कंप्यूटर साइंस में करना है, ठीक है, कंप्यूटर का शौक है मुझे। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपका इरादा है हाँ जी, उसमें शौक है कंप्यूटर कि आप उसमें पहले BS करें, फिर MS करें, जी, जी हाँ, उसके अंदर आगे बढ़ें। स्पेशलाइजेशन। ठीक है ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। शायर ने क्या खूब कहा था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। इसका मफ़हूम ये है कि जब ये नौजवान एक जज्बे के साथ सरशार होते हैं तो ये सितारों के ऊपर भी कमन डालने की सलाहियत रखते हैं। और इसी के साथ साथ शायर ने ये कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। ये मट्टी, इसके अंदर नम जो है वो इन नौजवानों ने डालना है। ये नौजवान हमारा मुस्तक़बिल हैं। ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अपना वक्त गुज़ार चुके, हम अपना वक्त गुज़ार चुके। अब जो हमारी तवज्जो है, हमारी तवज्जो का मरकज़ व महवर वो ये नौजवान हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही नौजवान वतन अज़ीज़ को आगे से आगे लेकर जाएंगे और वतन अज़ीज़ के लिए दिन रात मेहनत करके इसको दुनिया की अज़ीम तरीन कौम बना देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ख़वातीनो हज़रात, इसके साथ ही अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान की सबाहुल खैर अपने इख्तिताम को पहुंचती है। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नई सुबह के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अर्ज़ वतन अर्ज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद।